السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک رکوع ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور بقیہ 2 رکوع مزید 2 ویڈیو میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، کھڑی زبر کے بعد ہم نے وقف میں سکون عارضی کیا تو یہ مد عارض کی وجہ سے ہم نے زیادہ لمبا کر کے اسے پڑھا ہے۔ علم القرآن، سیم وہی قاعدہ جو ہم نے یہاں پر جس وجہ سے لمبا کیا مد عارض کی وجہ سے، یہاں پر بھی مد عارض ہوگی۔ خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان۔ یاد رہے پیش زبر زبر اور یہ زبر، یعنی زبر کے ساتھ الف نہیں ہے یہاں پر، تو اس زبر کو اور پیش کو ہم وقف میں کیا کرتے ہیں، جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں، لیکن زبر کے ساتھ الف ہو تو پھر وقف میں اسے نہیں بدلا جاتا، وہ الف مدہ ہو جاتا ہے۔ الف مدہ ہو یا واو مدہ یا مدہ، یہ وقف کی حالت میں نہیں بدلتے۔ اب یہاں پر دیکھیے 2 زیر کی تنوین ہے، یہ 2 زیر کی تنوین ہے، نیچے 1 زیر ہو، کھڑی زیر ہو یا 2 زیر ہو، نیچے جو بھی حرکت ہوگی اسے ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ اب دیکھیے میں نے یہاں پر آپ کو سمجھایا تھا کہ 2 زیر ہو یا 1 زیر ہو، وقف کی حالت میں ہم نے جزم سے کنورٹ کرنا ہے، وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ساکن حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ پنک کلر ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد واو دوسرے کلمے میں ہے۔ ایک طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہاں پر وقف کر دیا، اگر یہاں پر وقف نہ کرنا ہو تو پھر اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، میم کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں یہ واو الف اور یہ الف سائلنٹ رہیں گے۔ آئیے آگے تلاوت جاری کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. اس آیت میں 3 بار اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. اخفا کا قاعدہ سمجھ لیجئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرتے ہیں. اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا سے ہے، نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا سے ہے، یہاں پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ زمانی کرتے ہوئے پڑھیں گے. آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن، اس لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ کس طرح پڑھنا چاہیے. اس لفظ کو جان نہیں کریں گے، جان جیسے لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا جان، جان نہیں ہوتا. اسی طرح صرف اس جیم کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان میں جتنی بار بھی یہ لفظ آئے گا تو زا نہیں پڑھیں گے، بلکہ نرمی سے اس حرف کو ادا کریں گے. تو کذبان پڑھا جائے گا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. یہاں پر غور کیجیے گا، میم کے اوپر زبر جو ہے اس کے بعد الف ہے، تو یہ الف مدہ کی شکل ہے، لیکن یہاں پر الف مدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میم کے بعد الف تو ہے، یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 الف ہیں، اور اس کے بعد لام بھی ہے، لیکن یہ خالی ہیں، اور اس کے اگلا حرف جو ہے وہ مشدد ہے. مشدد حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. یہاں پر ایک بات اور توجہ طلب ہے، یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ بھی واو کے اوپر حمزہ ہے، تو ہم یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یہاں پر بغیر جھٹکا کے پڑھتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ واو تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اور حمزہ کو ہم فالو کرتے ہیں تو یہاں پر حمزہ پر جزم ہے اور اس حمزہ پر پیش ہے. تو اسے اور اسے دونوں کو پڑھنے کا طریقہ کار جدا ہے. یہاں پر پڑھا جائے گا لو، اور یہاں پر لو لو. ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں پوری کو. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان